ایک برف خانے میں ایک آدمی کام کرتا تھا، اور جب لوگ ڈیوٹی وغیرہ ختم کر کے نکلے تو اچانک برف خانے کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ آدمی اندر بند ہو گیا۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ دروازہ صرف باہر سے کھلتا تھا، اندر سے نہیں کھلتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ برف خانے کے اندر آدمی بند ہو گیا، لاک ہے، تو چند ہی مطلب یہ ہے کہ گھنٹوں کے اندر وہ برف کی طرح جم کر ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں برف خانے کا دروازہ کھل گیا اور چوکیدار اندر آیا۔ اس نے آ کر اس ٹھٹرتے ہوئے شخص کو اٹھایا اور جا کر ہیٹر کے پاس بٹھا دیا، اور جب اس کی جان میں جان آئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ یار تو نے وہ دروازہ کیسے کھول دیا؟ میں تو اندر جب تک ہوش حواس میں تھا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچانے والے، یا اللہ یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالنے والے، یا اللہ تو فلاں کو فلاں اور کو نجات دینے والے، یا اللہ مجھے بھی اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ اللہ نے تیری صورت میں فرشتہ میرے لیے بھیج دیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نے دروازہ کیوں کھولا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہی لوگ، بیسیوں لوگ روزانہ ڈیوٹی پر آتے اور جاتے ہیں، کوئی آدمی مجھ سے الیک سلیک نہیں کرتا۔ آپ جب روزانہ صبح آتے ہیں تو مجھے سلام کرتے ہیں، اور جب شام کو جاتے ہیں تو مجھے خدا حافظ کہتے ہیں۔ آج جب آپ صبح آئے تھے تو مجھے سلام کیا تھا، لیکن جانے کا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے مجھے خدا حافظ نہیں کہا، مجھ سے ملے نہیں، تو میں نے سوچا کہیں اللہ کا بندہ کہیں اندر ہی تو نہیں رہ گیا، اس لیے میں نے آ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آپ اندر ہی ہیں۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیے، اسلامی آداب اور اسلامی اخلاقیات اور اس سلام دعا نے اس شخص کی جان بچا لی۔ اس کے اخروی فوائد کتنے ہوں گے کہ جبکہ دنیا کے اندر ایک نٹ فائدہ اس شخص کو اس سلام دعا اور اسلامی اخلاقیات کا یہ ملا کہ اس سلام دعا کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے کہ جب آدمی دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اسے دعائیں دیتا ہے، اللہ تمہیں، تمہارے اہل و عیال کو، تمہارے مال و اسباب کو، تمہارے کاروبار اور تجارت کو سلامت رکھے، اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلائیں اور سلام کا جواب دیں۔ دوسروں کو کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ آپس میں دوست احباب کی دعوتیں بھی کی جائیں بڑی سادگی کے ساتھ، تاکہ ان کے ذریعے سے دلوں میں محبت پیدا ہو، اور فقراء اور مساکین اور غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو وہ کھانا کھلایا جائے۔ اس کی ترغیب قرآن مجید میں جا بجا دی گئی ہے، اور سلام کا جواب دینے پر بڑے اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ یہ سلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ اس سلام کی بے حد و حساب برکات ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ خیر الناس انفعهم الناس، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ بس اوروں کے کام آنا سیکھیے، دوسروں کے دکھ درد بانٹیے، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کو سکھ پہنچانے اور آرام پہنچانے کی کوشش کیجیے، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیے، یقین کیجیے اللہ مل جائے گا، اللہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بہترین لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ اچھے رویے رکھتے، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، خوش اسلوبی سے وہ دوسروں سے بات کرتے ہیں، مسکرا کر دوسروں سے بات کرتے ہیں، اور دوسروں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، دلوں کے اندر بغض اور حسد نہیں رکھتے، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ اور اچھی فکر رکھتے ہیں، ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں، ظاہر بھی اچھا ہے، باطن بھی اچھا ہے۔ فرمایا یہ اچھے لوگ ہیں، قیامت کے دن میزان کے پلڑے میں بہترین اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہترین ہوں، یعنی کسی سے قرض لیں تو بر وقت وعدے کے مطابق اس کا قرض واپس کریں، ٹال مٹول نہ کریں۔ فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندھے نرم رکھیں۔ ترغیب میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ کندھے نرم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے درمیان اگر کوئی دوسرا آدمی آتا ہے تو کشادگی پیدا کر کے اس کو جگہ دیں۔ بعض لوگ اس معاملے میں بڑے تنگ دل ہوتے ہیں، اور دوسرا آدمی اگر درمیان میں جگہ بھی اور داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے ٹھونگے مارنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی کمظرفی کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر کشادگی پیدا کریں، اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جن سے خیر کی امید ہو اور ان کے شر سے امان ہو، ان کے شر سے امان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اپنی زبان اور اپنے کسی عمل اور کسی رویے کی وجہ سے کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہترین لوگ کون ہیں؟ جن سے خیر کی امید ہو اور ان کے شر سے امان ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ اچھا مسلمان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان نہیں لایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کی ایذاؤں پہ صبر کریں اور کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے ہاں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین صاف دل والے اور سچی زبان والے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں بھی دوسروں کے لیے حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت کچھ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے اس طرح نہ کھلے کہ اس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہم نے ان لوگوں کو رکھا ہے جو اللہ کی کتاب سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، پڑھتے اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی کا رویہ باہر دوست احباب اور اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں حکم دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اہل و عیال کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو، اچھے اور عمدہ طریقے سے زندگی گزارو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی رویہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ سب سے بہترین ہونا چاہیے، کہ ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ فرمایا، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا شخص بھی کشتی کے اندر سوار ہے۔ تو روایت میں آتا ہے انہوں نے پوچھا اس سے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں شیطان ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے اس سے کہا تو کیا ڈھونڈ رہا، چل دفع ہو جا یہاں سے اتر۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اتر جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اچھا ذرا یہ بتا کہ یہ دنیا میں جو فساد برپا ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں یہ بتا دوں گا کہ دنیا میں فساد کے اسباب کیا ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اس وعدے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا کہ اب یہاں بچاؤ کے اسباب کیا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دو مصیبتیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہے، ایک حسد اور دوسرے ہرس۔ پھر شیطان نے کہا حسد نے مجھے برباد کر دیا، میں نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس حسد نے میرا بیڑا غرق کر دیا اور میرے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑ گئی، اور آدم کو ہرس نے جنت سے نکال دیا، میں نے اس کو ورگلایا، وہ لالچ میں آ گیا اور وہ جنت کا وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے اس کو منع کر دیا تھا۔ تو حسد اور ہرس نے دنیا کے اندر فساد برپا کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی